السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے منشیات کی حرمت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تمام میسر نعمتوں اور فضل و کرم پر میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں اور شکر بجا لاتا ہوں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، وہی معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، مذاہب عالم میں فوقیت و برتری کا حامل دین صرف اسلام ہے، جس میں شعبہ حیات کے تمام تر پہلوؤں کو واشگاف کیا گیا ہے اور انسان کے لیے مہلک ترین عناصر کی طرف واضح اشارات کر دیے گئے ہیں جو ایک عام ذہن کے لیے بھی قابل قبول ہیں۔ انسانی زندگی کو متاثر اور بدترین نتیجہ خیز دہانے تک پہنچانے والے عناصر میں منشیات کا غیر معمولی دخل ہے۔ یہ بنی نوع آدم کے لیے سراپا سوہان روح ہے۔ اس کے تلخ تجربات و مشاہدات کا دنیا کو اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا ہے۔ اس نے کتنے انسانوں کی خوشگوار شام پر آہو زاری کی برسات کر دی، کتنے آباد گھروں میں ویرانی کا سما پیدا کر دیا، کتنے مہکتے پھولوں کو مرجھا کر گلستان کی شادابی و دلکشی پر اپنی سیاہ نشانیاں چھوڑ دی۔ مذہب اسلام کا حتمی فیصلہ ہے کہ جن باتوں سے بھی اسلام اور مسلمانوں پہ حرف آتا ہو اسے ممانعت کے دائرے میں رکھا ہے، چونکہ منشیات سے انسانی جسم و روح کے لیے بگاڑ و فساد کا سبب بنتا ہے، بلکہ بسا اوقات آدمی کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ اس بنا پر منشیات کا استعمال شریعت کی روح سے قطعی حرام ہے۔ منشیات یہ نشہ سے نکلا ہے جس کے لیے عربی زبان میں خمر کا لفظ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی خمر کا اطلاق ہر نشہ آور چیز پر ہوتا ہے۔ اس کی تائید مسلم شریف کی ایک اور روایت سے ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز خمر کہلاتی ہے اور ہر قسم کا خمر حرام کر دیا گیا ہے۔ یہاں یہ اعتراض پیدا کرنا بے جا ہوگا کہ اگر کم مقدار میں نشہ والی اشیاء استعمال کرنے سے نشہ نہ پیدا ہونے پر اتنی مقدار پینا جائز ٹھہرے گا۔ اس اعتراض کی گنجائش بائیں طور پر نہیں کہ نشے کے سلسلے میں اسلام کا دوسرا اصول یہ ہے کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا زیادہ حصہ نشہ آور اور مفتر ہو اس کا کم مقدار میں بھی استعمال کرنا حرام ہوتا ہے۔ مذکورہ تعریف کو اصول بنانے سے منشیات کے زمرے میں شراب، تمباکو نوشی، بیڑی، سگریٹ، گل، گٹکا، گانجا، بھنگ، چرس، کوکین، حقہ، افیم، ہیروئن، وسکی، شیمپین، بیئر، LSD، حشیش اور مخدرات کی تمام اشیاء شامل ہیں۔ منشیات کے تعلق سے قرآن کریم میں خمر کا استعمال حکمت عملی سے کم نہیں، جس نے قیامت تک پیدا ہونے والی ساری نشہ آور چیزوں کو حرمت میں شامل کر لیا اور کسی کو اعتراض کرنے کی گنجائش ہی نہ چھوڑی کہ شراب کے لیے حرمت ثابت ہے مگر بیڑی، سگریٹ، گٹکا وغیرہ کے لیے حرمت منصوص نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو۔ یہ آیت کریمہ منشیات کی ساری قسموں کو حرام ٹھہرانے کے لیے کافی ہے، اور اس آیت سے علماء و فقہاء کی ایک جماعت نے 14 طریقوں سے منشیات کی حرمت ثابت کیا ہے۔ مثال کے طور پر منشیات کے لیے رجس کا لفظ استعمال کیا گیا، اور ہر قسم کے رجس، گندی چیز کا استعمال اسلام میں حرام ہے۔ اسی طرح منشیات کو شیطانی عمل قرار دیا گیا اور ہر شیطانی عمل حرام ہے۔ اسی طرح منشیات سے اجتناب کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اجتناب اسی چیز سے کیا جاتا ہے جو شریعت کی نظر میں حرام ہو۔ اسی طرح فلاح کا انحصار
ترک منشیات پر ہے، گویا منشیات کا استعمال حرام ہے، ورنہ فلاح کو ترک منشیات پہ موقوف نہ کیا جاتا وغیرہ۔ نشہ کی حالت میں اسلام کی نظر میں اتنا مبغوض ہے کہ رأس العباد یعنی نماز سے نشے باز کو روک دیا گیا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں وارد ہے، اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو۔ اسلام کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ضرر رساں اشیاء کو حرام ٹھہرانے میں غیر واضح الفاظ کا استعمال نہیں کرتا تاکہ مکلفین اعمال اس کے استعمال اور ترک کے متعلق تردد میں نہ رہیں، گرچہ ان ضرر رساں اشیاء میں کچھ فائدہ کیوں نہ پوشیدہ ہو۔ گویا اسلام نے خالص مفید اور بار آور اشیاء کو حلال ٹھہرایا ہے۔ اسی نکتہ کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، لوگ آپ سے شراب، اے نبی لوگ آپ سے شراب اور جوے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت بڑا اور بہت زیادہ ہے۔ حدیث کے شہپاروں میں بھی منشیات کی حرمت کے بے شمار دلائل ہیں۔ مثلا منشیات کو مسکر کہہ کر اس کی حرمت کا اعلان کیا گیا۔ حدیث میں ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اسی طرح مسلم کی ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نشہ آور چیز کا استعمال مت کرو۔ نشہ باز کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ نشہ باز کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شراب پی تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں کرتا، اور اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اگر دوبارہ لوٹا یعنی شراب پی تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں فرماتا، اور اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اور اگر تیسری مرتبہ پھر لوٹا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں فرماتا، اور اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اگر چوتھی مرتبہ لوٹا یعنی شراب پی چوتھی مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں فرماتا، اور اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتا، اور اسے جہنمیوں کی پیپ کی نہر سے قیامت والے دن پلایا جائے گا۔ اے مسلمانوں، شراب نوشی سے ایمان مومن کے دل سے نکل جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، اور چوری کے وقت چور مومن نہیں رہتا، اور شرابی جب شراب نوشی کرتا ہے وہ بھی اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ نشہ کی حرمت میں تمام مکاتب فکر کے علماء کا اتفاق ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ تمام مذاہب میں بھی اس کی تباہ کاری کا تذکرہ ملتا ہے۔ سائنسدانوں سے لے کر سبھی اطباء ڈاکٹر اس کے جسم کے لیے نقصان دہ بتلاتے ہیں۔ نشہ آور چیزوں کے پیکٹ پہ اس کی ہلاکت خیز کا انتباہ ضرور ہوتا ہے، جو اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ نشہ بالاتفاق مذاہب عالم میں ضرر رساں ہے، اس لیے اس کے لیے حرام ہونے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ تمام اطباء منشیات کی ساری قسموں کو جسم کے لیے نقصان دہ بتلاتے ہیں، جبکہ کچھ نشہ خور مولوی گل، منجن، صورتی، زردہ اور بیڑی سگریٹ وغیرہ کو جائز بتلا کر اپنے لیے نشہ خوری کی حلت کا راستہ ہموار کرتے ہیں، اس حال میں کہ قرآن و حدیث کے نصوص سے اس کی حرمت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ علماء اسلام نے نام لے کر مزید اس کو واضح کیا۔ اس کے باوجود بعض منشیات کی حرمت کا انکار کرنے والے کم علمی کے شکار یا نشہ خوری کو شہ دینے کی خاطر یہ حربہ اپنائے ہوئے ہیں۔ منشیات کو جہاں شیطانی کام قرار دیا گیا وہیں اسے رجس یعنی خبیث چیز بھی کہا گیا، اور قرآن کی ایک دوسری آیت سے ہر خبیث چیز کو حرام کر دیا گیا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے استعمال یا ترک کے کچھ مسالے اور حکمت ہوتی ہے، اور منشیات کی حرمت کے لیے جو مصلحتیں ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نشہ ایک طرح کا اندھاپن ہے، اس حالت میں آدمی قتل کا ارتکاب کر سکتا ہے، اس لیے انسانی جان کے تحفظ کی خاطر قتل تک پہنچانے والے ذریعے کا سد باب کیا گیا ہے۔
اسی طرح عزت و آبرو اور مال و دولت کا تحفظ اسلام کی اساسی تعلیمات میں سے ہے، اور نشہ کی حالت میں کوئی بعید نہیں کہ اسلام کی اساسی تعلیم پر آنچ آ جائے، اس بنا پر نشے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح نشے کے عالم میں انسان خودکشی جیسا سنگین جرم کا ارتکاب بھی کر سکتا ہے جو شریعت کی نظر میں حرام ہے۔ اسی طرح اس حالت میں نشہ باز کے اندر دوسرے آدمی کے لیے عداوت و دشمنی کی آگ بھڑک سکتی ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے خون خرابے کا باعث ہے۔ منشیات طب کی روشنی میں بھی ممنوع ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس کے اندر حرف سچائی ہے۔ اسلام نے جس چیز کو حرام کہہ دیا وہ انسانیت کے لیے بلا شک و شبہ نقصان دہ ہوگا، اور ایک مسلمان کے لیے اسلام کی حرمت کے بعد کسی دوسرے مذہب یا طبقے سے حرمت کی تائید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کا حلال کردہ حلال اور حرام کردہ حرام کافی و شافی ہے۔ پھر بھی برسبیل تذکرہ ہم یہ بتلا دیتے ہیں کہ طب کی روشنی میں بھی منشیات کے بے شمار نقصانات سامنے آئے ہیں جو شمار کرنے سے باہر ہیں۔ منشیات سے پیدا ہونے والے امراض انسان کی جان لے لیتے ہیں۔ منشیات کی حقیقت کا اندازہ اس امر سے اچھی طرح لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے سینکڑوں امراض پیدا ہوتے ہیں جو انسانیت کے لیے سم میں قاتل ہیں۔ شراب، تمباکو نوشی، بیڑی، سگریٹ، گٹکا، گانچا، چرس وغیرہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں گلے کی خرابی، جگر کی خرابی، دل کی بیماری، حمل کا گر جانا، عمر میں کمی، زخم معدہ، خون فاسد، سانس کی خرابی، ہچکی، کھانسی، پھیپھڑوں کی سوجن، کینسر، سر درد، بے خوابی، دیوانگی، کمزور اعصاب، فالج، نظر کی کمی، دمہ، بواسیر، دائمی قبض، گردے کی خرابی وغیرہ اہم بیماریاں ہیں۔ ان میں بعض ایسی بیماریاں ہیں جن کا انجام سرعت موت ہے۔ اطباء کے قول کی روشنی میں تمباکو میں 3 خطرناک قسم کے زہریلے اجزاء کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ ان اجزاء میں ایک روغنی اجزاء سے بنا ہوا نیکوٹین ہے۔ اگر اس روغن کو نکال کر صرف اس کا ایک قطرہ کتے یا بلی یا کسی بھی جانور کو کھلایا جائے تو فوراً وہ موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ ذکر کردہ تحذیر کی روشنی میں منشیات کی حرمت کا اندازہ ہو جاتا ہے، لہذا اس حقیقت کا انکار کرنا ویسے ہی ہے جیسے سورج، چاند، ستاروں کا انکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ان کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔